خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 20. سعد راشدہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. مزہ آ گیا اتنے دنوں بعد آپ کے ہاتھ کی چائے پی کر. سعد چائے کا ہر گھونٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ایک کمنٹ دیتا تھا. ہادی کو کال کرو، جانے کہاں رہ گیا ہے. راشدہ بیگم نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما مجھے لگتا ہے بھائی کہیں ڈیٹ پر گئے ہیں. اب تو حیدر بھائی بھی یہاں نہیں ہے تو پھر بھائی کہاں جا سکتے ہیں. سعد مشکوک انداز میں کہہ رہا تھا، تم اپنا تجزیہ اپنے پاس رکھو، مجھے ہادی پر یقین ہے. وہ اپنی بات پر قائم تھی. دیکھ لینا ماما آپ، میرا تجزیہ بیکار نہیں ہے. مجھے اس پر پورا یقین ہے. تم چپ چاپ چائے پیو. راشدہ بیگم نے اسے ڈپٹا. تبھی ہادی انگلی پر کی رنگ گھماتے ہوئے کچھ گنگناتے ہوئے اندر کو آیا. لاؤنج میں داخل ہوا. راشدہ بیگم نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جو اب سیٹی بجاتا اندر آیا تھا. حیدر نے مسکرا کر کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ یکدم وہ ساکت ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد سعد اور راشدہ بیگم منہ کھولے ہادی کو دیکھ رہے تھے. ہادی نے سلام کیا. جواب نہ پا کر ان کی جانب دیکھا. وہ شوق کی کیفیت میں تھے. کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا. سعد کی حیرت کا دورانیہ ختم ہوا اور اب اس کے کہکہے پورے گھر میں گونج رہے تھے، جبکہ راشدہ بیگم ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی. سعد ہنستا ہوا صوفے سے نیچے گرا تھا مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا. ہادی حیران تھا ان دونوں کے ان تاثرات سے. کیا ہوا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا مگر اب بھی ان کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا تھا. ہادی اب جھنجھلا کر رہ گیا. آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ ہادی ان کے ان تاثرات پر خود بھی حیرت کا شکار تھا. سعد نے وہ مشکل اپنے کہکہے ایک لمحے کے لیے روکے. مما کے اعتماد اور یقین کو ٹوٹے ٹوٹے ہوتا دیکھ رہا ہوں. وہ یہ کہہ کر پھر سے کہکہے لگانے لگا. کیا ہوا ہے مما آپ کو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سعد نے پھر کچھ بولا ہے کیا؟ وہ اب کے پھر تشویش کا شکار تھا. ماں کے ایسے تاثرات اسے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے مگر سعد کے کہکہے کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. ہادی نے راشدہ بیگم کی نظروں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی شرٹ پر نظر دوڑائی اور اگلے لمحے وہ خود بھی شوق کی کیفیت میں تھا. اس کی سفید شرٹ پر پنک لپسٹک والے 2 ہونٹوں کے نشان بہت واضح تھے. کچھ دیر پہلے کے وہ لمحے اس کے ذہن کے پردے پر لہرائے. وہ اب ان دونوں کی نظروں اور شوق کا مطلب سمجھا تھا. وہ خود شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا، اوپر سے سعد کے کہکہے اور راشدہ بیگم کی نظریں. اس نے ہاتھ اس نشان پر رکھ کر گویا اسے چھپانا چاہا. اب راشدہ بیگم کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں. وہ اٹھا. ایک لمحے کو اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ سعد کے شکنجے سے بچتا ہوا اوپر کمرے کی طرف بھاگا تھا. سعد اسے پکڑنے کو بھاگا تھا مگر وہ پیچھے رہ گیا تھا. وہ راشدہ بیگم کی گود میں لیٹ گیا. وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا. راشدہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر مارا. آہ کیا ہے مما؟ وہ کراہا تھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، مجھ پر تو اعتماد تھا نہیں، اور جس پر تھا اعتماد آپ کو، وہ تو اس اعتماد کو توڑ کر اس کی کرچیاں ثبوت کے طور پر اپنی شرٹ پر لے آیا ہے. راشدہ بیگم ابھی بھی بے یقین تھی. کاش پاپا بھی ہوتے یہاں اور اپنے فرمانبردار بیٹے کے کارنامے کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھتے. وہ مزے سے کہہ رہا تھا. اوپر ہادی آئینے کے سامنے کھڑا بے یقینی سے اپنی شرٹ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا.
اس نے وہ ہاتھ ہٹائے. ہونٹوں کے نشان وہاں واضح تھے. ایک لمحے کو وہ سب بھول کر اس نشان پر ہاتھ پھیر رہا تھا. وہ لمحے یاد کر کے وہ خود بخود مسکرا اٹھا. اگلے ہی لمحے دروازے پر ساتھ کی دستک کی وجہ سے اس کے مسکراتے لب سمٹے تھے. وہ شرٹ اتار کر احتیاط سے الماری میں رکھنے کی بجائے اس نے ایک دراز میں ڈال کر اسے لاک لگایا. اور یہ سب ساتھ کی طرح سے حفاظتی اقدام کے طور پر کیا تھا اس نے. ساتھ کا کیا بھروسہ اس کا اشتہار لگا دیتا. حیدر ابھی فارغ ہو کر لیٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا. وہ آج بہت تھک گیا تھا. پھر بھی اس نے کال ریسیو کی. سلام دعا کے بعد وہی سوال دہرایا گیا تو وہ مسکرا اٹھا. حیدر تم واپس کب آؤ گے؟ دعا مجھے ابھی آئے ہوئے 5 دن ہوئے ہیں اور تم واپس آنے کی بات کر رہی ہو. ابھی 3 مہینے باقی ہیں. حیدر ایک بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا. 3 مہینے کب پورے ہوں گے حیدر؟ 3 مہینوں کے بعد. حیدر نے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا. تمہیں پتا ہے حیدر، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور اس سے کہیں زیادہ میں کرتا ہوں. وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا. میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا. میں یہ کہنے لگی تھی کہ میں تمہیں مس کرتی ہوں. وہ خفکی سے بولی. میں معصوم سا فوجی ہوں. لفظوں کا ہیر پھیر مجھے نہیں آتا. تم پیار کو مس کرنے جیسے لفظوں میں چھپا کر کہتی ہو اور میں مس کرنے کو بھی محبت کرنے کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں. وہ مسکراتے ہوئے اس کی خفکی کو دور کر رہا تھا. تمہیں پتا ہے تم مجھے اچھے کیوں لگتے ہو حیدر؟ وہ اب کے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. کیوں؟ اس کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے. کیونکہ تم سچے ہو. تم میں بناوٹ نہیں ہے. تم جذبوں کے معاملے میں کھرے ہو، چاہے وہ محبت ہو یا نفرت یا غصہ. تمہارے ساتھ جب میں ہوتی ہوں تو تم ایک ڈھال کی طرح محسوس ہوتے ہو. جب ساتھ ہو تو کسی کا خوف نہیں ہوتا. تمہارے غصے میں بھی پیار ہوتا ہے حیدر. تمہارے ہر انداز میں مجھے اپنے لیے محبت محسوس ہوتی ہے. چاہے وہ میرے بچپنے پر تمہارا غصہ کرنا ہو یا میرے رونے پر تمہارا پریشان ہو جانا. وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہی تھی اور اس کی ساری تھکاوٹ ان لفظوں سے ختم ہو رہی تھی. دعا کہہ رہی تھی اور وہ سن رہا تھا. تم سے محبت میرے بس میں نہیں حیدر. یہ ہر لمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے مجھے. اس پر میرے اختیار نہیں ہے. کاش یہ سب تم تب کہتی جب میرے سامنے ہوتی. وہ اب اس کے خاموش ہونے پر بولا تھا. تو میں کبھی بھی نہ بول سکتی. وہ مسکرا رہی تھی. وہ کیوں؟ حیدر نے اس سے پوچھا. تم جب بھی گھور کر دیکھتی ہو میں کچھ بھی بول نہیں سکتی. پگلی، اسے گھورنا نہیں پیار سے دیکھنا کہتے ہیں. اور تم اس وقت بھی بلش کر رہی ہوگی، مجھے یقین ہے. وہ پر یقین لہجے میں بولا. دعا کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں. ایسا کچھ نہیں ہے حیدر. وہ اسے جھٹلا رہی تھی. میں تمہیں جانتا ہوں دعا، اچھے سے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بس ضد تھی. ایسا ہی ہے. تم ابھی بلش کر رہی ہو. تمہارے ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے. وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا. واقعی ایسا ہی تھا. دعا کے ہاتھ تک کانپ رہے تھے. تم بہت برے ہو حیدر. وہ خفکی سے بولی. تم پھر بھی اس بہت برے شخص سے محبت کرتی ہو. وہ اب کے کھل کر مسکرایا. تم سچ میں برے ہو. وہ پھر بولی. برا ہوں تو کیا ہوا؟ ایک لڑکی کو پسند تو آ گیا ہوں، ان سب برائیوں سمیت. کاش میں اس لڑکی کے چہرے پر بکھرے محبت کے رنگوں کو دیکھ سکتا. وہ نرمی سے بولا. I hate you. I love you too. جواب فوراً آیا تھا. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. وہ چڑ کر بولی. کیسا کچھ؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا. جس کا تم نے جواب دیا ہے ابھی حیدر.
میں نے تو تمہاری بہت سی باتوں کا جواب دیا ہے۔ وہ مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ ابھی جس کا تم نے جواب دیا ہے اس کا کہہ رہی ہوں۔ وہ بولنے پر راضی نہ تھی۔ کون سا سوال؟ کتنے سوال تو تم پوچھ چکی ہو۔ وہ اس سے اگلوانے کے در پہ تھا۔ I love you. I love you too. وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم برے ہو حیدر۔ وہ اب زچ ہوئی۔ یہ بات اگر اپنے دل کو سمجھا سکتی ہو جو میری محبت کا مسکن ہے تو سمجھا لو۔ خدا حافظ۔ وہ اب کال بند کر چکی تھی۔ حیدر جانتا تھا اس کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ وہ اس کی حالت کا سوچ کر ہی مسکرا دیا۔